الصلاة والسلام على من لا نبي بعده والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سامعین حضرات، جس طرح آپ نے یہ باتیں سماعت فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے مختلف کام پہ معمور کر دیے گئے، مختلف ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی گئی ہے، ان میں سے ایک فرشتہ جس کا نام ملک الموت ہے، روح کو قبض کرنے والا فرشتہ، روح کو قبض کرنے کے لیے انبیاء کے پاس بھی یہ فرشتہ جاتا تھا روح قبض کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آیا کہ یہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے روح قبض کرنے کے لیے گیا، اللہ کے ایک پیغمبر کا، نبی کا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ ماری، جس کی وجہ سے فرشتہ ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی۔ آپ اندازہ لگائیں اس نبی کے پاس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت کتنا زیادہ ہے کہ ایک فرشتہ جس کے منہ پر تھپڑ ماری اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، اس نبی کے پاس کتنا طاقت ہے۔ اور ان کی طاقت کی گواہی صرف یہ طاقت نہیں ہے، ان کی طاقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے، جب فرشتہ ملک الموت ان کے پاس آیا اور آ کر یہی پیغام دیا کہ آپ اللہ رب العالمین کے پاس چلیں، مراد یہ ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پھوڑ دی، اور یہ فرشتہ دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا، جا کر کہا اللہ آپ کا یہ نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ تو فوت ہی نہیں ہونا چاہتے، الٹا انہوں نے مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ اور فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ میرا بندہ اور میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ جواب دیا کہ وہ فوت نہیں ہونا چاہتے، ان کو زندگی چاہیے۔ کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہو بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھے، ان کے ہاتھ کے نیچے بیل کی پشت کے اوپر جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا ان کو زندگی دی جائے گی۔ فرشتہ واپس آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ پیغمبر ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے، اتنا بڑی فضیلت اور اہمیت کے حامل یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر، لیکن اس کے باوجود بھی آخر کار موت آنی ہے، فوت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا اس وقت بھی فوت ہونا ہے، اب بھی میری روح قبض کر لے، اور فرشتے نے روح قبض کر لی اور اللہ رب العالمین کے پاس لے کے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کی بات ہو رہی تھی، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہے، جب یہ مصر سے چلے مدین کے کنویں پہ پہنچے تھے، قرآن مجید کے اندر سورۃ قصص کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ مدین کے کنویں میں پہنچے، وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ کنویں سے اپنی بکریاں کو پانی پلا رہے تھے، دو عورتیں قریب سے کھڑی ہوئی تھی اپنی بکریاں کو لے کے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے، کہا پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ڈول کو کیسے کھینچے گی اور مردوں کے ساتھ خلط ملط ہم نہیں ہونا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی کے ڈول کو پکڑا اور کنویں کے اندر ڈالا اور ڈول کو اکیلا کھینچ دیا۔ طاقت کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈول کو کھینچا، اس ڈول کو اس وقت کے نوجوان 10 مل کے ڈول کو پکڑتے اور کھینچتے تھے، یہ ڈول کنویں کے اندر پانی لے کے یہ واپس آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا اور اکیلے کھینچ کے اس عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ گھر چلے گئی۔
طاقت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا طاقت دے رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی طاقت کی گواہی قرآن مجید کے اندر انی قوی امین۔ جب وہ ان لڑکیوں کا باپ ان سے پوچھ رہا تھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ اسی بندے کو اپنا نوکر اور اپنے پاس رکھ رہے بکریوں کو چروائے کے لیے، اس کی خوبی کیا ہے، اس کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ اس لڑکی نے کیا جواب دیا اپنے باپ کو؟ انی قوی امین۔ وہ دو صفتوں کا مالک ہے، ایک تو طاقتور ہے، دوسرا وہ امین امانت دار ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کی گواہی قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے اور فرشتے کو تھپڑ رسید کیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پھاڑ دی ہے۔ اور یہ فرشتے اپنے کام پہ معمور ہیں، پھر بھی اپنے کام پہ معمور ہے، اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد ہم نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ آپ کے نبی نے یہ کیا ہے اور مجھے مارا ہے، لیکن نہیں، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی سے وہ آسمانوں پہ اور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں جو ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق۔ اسی طرح انسان غیر مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت سے کریں، کیونکہ آخر کار انسان نے فوت ہی ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔